بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام یا ولی یا نصیر۔ اب میں چند قیمتی یادیں جو میاں جی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں بسر ہوئیں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک انسداد دہشت گردی کے جج صاحب سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے ساتھ کوئی پروٹوکول وغیرہ نہ تھا۔ جب سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں رخصت کرنے لگے تو پوچھا کہ آپ کا حفاظتی دستہ کہاں ہے جو پچھلی دفعہ آپ کے ساتھ تھا؟ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا ہوں حفاظتی دستہ ساتھ رکھنا چھوڑ دیا ہے، خود کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا ہے۔ اس دن سے خود کو بہت ہلکا ہلکا محسوس کرتا ہوں اور کسی قسم کا کوئی ڈر خوف بھی نہیں رہا، ماشاءاللہ۔ ایک دفعہ اسسٹنٹ کمشنر جمرہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے۔ بہت نوجوان آدمی تھے۔ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ ابھی ینگ بوائے ہو، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی خدمت کیا کریں، خدمت میں کمی نہیں ہونی چاہیے، آؤٹ آف دا وے بھی لوگوں کے کام کر دیا کریں۔ پھر اس صاحب سے پوچھا کہ کیا ایسا ممکن ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرنے سے ترقی پر اثر پڑتا ہے۔ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھائی کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی زندگی کتنی ہے؟ اگر زندگی ہی نہ رہی تو ترقی کیسی؟ پھر فرمایا، آپ یہاں تک خدمت کریں کہ بس اللہ کے دیے ہوئے قانون کی بس نافرمانی نہ ہو، باقی کوئی فکر والی بات نہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں گے اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ پھر فرمایا کہ ہم آپ کی ترقی کے لیے دعا کرتے ہیں، اور انہیں اجازت دے کر رخصت کر دیا۔ اس واقعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ میاں جی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت خلق پر کس قدر توجہ فرماتے تھے۔ ایک دفعہ پاک پتن شریف کے ایک صاحب مشتاق سائیں جو کبھی کبھار مجھ سے ٹیلی فونک رابطہ کر لیتے تھے، ایک دفعہ انہوں نے مجھے فون کیا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ فون پر مرکز اور میاں جی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلقہ گفتگو کرتے رہے۔ پھر کہنے لگے کہ میاں جی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے والد صاحب سے میرے بارے میں تذکرہ نہ کریے گا کہ میں آپ سے رابطہ کرتا ہوں۔ انہوں نے 2-3 بار فون پر یہ بات دہرائی۔ میں اسی روز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ساری بات بتا دی۔ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا بازو پکڑا اور فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت بڑا بندہ ہے اور بابا فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ان کا خاص مقام ہے، مگر یہ آپ کا امتحان تھا، آپ کامیاب ہو گئے ہیں۔ پھر فرمایا کہ طریقت میں کوئی بات بھی شیخ سے پوشیدہ نہیں ہوتی اور نہ ہی مرید کو کوئی بات پوشیدہ رکھنی چاہیے۔ ایک دفعہ ایک شخص بوسکی کا سوٹ پہن کر سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے گلے میں ہاتھ ڈال دیں، اس نے بوسکی کا کرتا پہنا ہوا ہے۔ پھر سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، انہوں نے بوسکی کا کرتا اور سفید شلوار پہنی ہوئی تھی۔ ایک دفعہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جماعت کو صابر صاحب سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لنگر کے ٹکڑے عنایت فرمائے اور فرمایا کہ اس چیز کو عام مت سمجھنا، یہ بہت خاص تبرک ہے، میں جس سے خوش ہوتا ہوں یہ تبرک اسے دیتا ہوں، اور فرمایا کہ اس کو گھر میں موجود آٹے میں رکھ لینا، آپ کے رزق میں کشادگی اور برکت رہے گی۔ اللہ سبحانہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ میاں جی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کے ساتھ آباد رکھے، آمین۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔